فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے کہ کیوں کوئی ٹھوس بنیاد بنا کر سویلینز کی حوالگی کی درخواست نہیں کی گئی۔ فوج سویلینز کی حوالگی کی درخواست دائر کر سکتی ہے اور اس سے پہلے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے کہ ملزمان کو افواج کے حوالے کرنے کے عمل میں مخصوص افراد کو چنا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کن وجوہات کی بنا پر سویلینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا جاتا رہا ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ عدالتی فیصلے کہتے ہیں واضح تفریق ہونی چاہیے، تو یہ اہم کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے نمائندہ PNN آسیہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آسیہ کوثر، بتائیے گا آج کیا ہے عدالتی کارروائی، کیا سماعت ہو رہی ہے اس پر؟ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف جو سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں ان پر ایک دفعہ پھر سے سماعت ہوئی۔ کل بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سماعت ہوئی تھی اور چونکہ بینچ ٹوٹ گیا تھا تو آج تک کے لیے سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی تھی۔ آج 7 رکنی بینچ نے اس سماعت کا دوبارہ سے آغاز کیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ تھے اور اب 7 رکنی بینچ جو ہے وہ اس وقت بھی سماعت کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آج سول سوسائٹی کے جو وکیل تھے فیصل صدیقی، ان کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا اور انہوں نے عدالت کو جو ہے وہ آرمی ایکٹ اور آرمڈ سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مختلف جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے حوالے سے بھی عدالت کو آگاہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آج ایک رپورٹ بھی جمع کروائی گئی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے، جس میں تمام تر جو ہے وہ تفصیلات لکھی گئی ہیں کہ اب تک کتنی خواتین، کتنے بچوں اور کتنے مرد حضرات کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور کن کن کے خلاف جو ہے وہ FIR کاٹی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں اب تک زیر حراست ہے۔ یہ ایک مکمل جو ہے وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے۔ وکیل جو سول سوسائٹی ہیں فیصل صدیقی، ان کی جانب سے یہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سویلینز کی حوالگی کا معاملہ بھی انہوں نے اٹھایا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے وہ کے ذریعے سویلینز کو جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو جسٹس عائشہ ملک نے یہ استفسار کیا تھا کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ انسداد دہشت گردی سے فوجی عدالتوں میں حوالگی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا اور کس طرح سے ان کی جو ہے وہ حوالگی کی گئی۔ کافی سارے سوالات جو ہیں وہ ججز کی جانب سے وکیل فیصل صدیقی سے پوچھے گئے، کچھ سوالات کے وہ جواب دے سکے، کچھ کے وہ نہیں دے سکے، جس پر چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ لگتا ہے کہ شاید آپ جو ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں، آپ سے جو سوال پوچھے جا رہے ہیں ان سوالات کا آپ جواب نہیں دے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم 15 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں، آپ کافی شافی پئیں اور فریش ہو کر آئیں اور آپ سے دوبارہ سے جو ہے وہ سوالات کریں گے۔ وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ سماعت کا آغاز ہو چکا ہے۔ مختلف جو ہیں وہ ریفرنسز دیے جا رہے ہیں۔ آرمی ایکٹ جو ہے وہ بھی فیصل صدیقی کی جانب سے پڑھ کر سنایا گیا۔ فیصل صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ مخصوص لوگوں کو جو ہے مخصوص لوگوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ 60 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس میں سے 15 لوگوں کی حوالگی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 15 لوگ جو جن کی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا ان کا کوئی جرم نہیں تھا یا ان پر جو الزام لگائے گئے تھے یہ آپ کے پریزمپشنز ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مجرم نہیں تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے کہ آرمی ایکٹ کے تحت کس طرح سے جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی استفسار کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تو مقدمات چل رہے ہیں، تو آپ یہ بھی بتائیں کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کس طرح سے جو ہے وہ مقدمات درج کر کے فوجی عدالتوں میں جو ہے وہ ٹرائل کیا جا سکتا ہے، جس کے تاحال جو ہے وہ فیصل صدیقی اس طرح سے کوئی مطمئن کرنے والے جو ہیں وہ جواب نہیں دے سکے۔ ابھی وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے جو ہے وہ دلائل جاری ہیں۔ یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گزشتہ روز عدالت نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل سمیت وفاق اور چاروں صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر رکھے تھے۔ آج وکیل جو ہیں وہ صدیقی جب اپنے دلائل مکمل کر لیں گے، فیصل صدیقی کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو دیگر دستخواست گزار ہیں ان کے جو وکلا ہیں وہ دلائل دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹارنی جنرل بھی اپنے جو ہے وہ عدالت کو حکومتی موقف سے بھی آگاہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دلائل بھی دیں گے۔ آسیہ، یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ جو آج رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، جو مانگی گئی تھی کہ کتنے لوگوں کو حوالے کیا گیا ہے آرمی ایکٹ کے تحت، تو اس رپورٹ میں صرف لوگوں کی تعداد بتائی گئی ہے یا کچھ اور بھی کہا گیا ہے؟
जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें सिर्फ ये बताया गया कि अब तक कितने जो है वो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ये भी लिखा गया है कि रिपोर्ट में नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का जो है वो डेटा शामिल नहीं है। अगर हम खवातीन की बात करें तो 9 मई में के वाक़यात में खवातीन 81 खवातीन को जो है वो ज़ेर हिरासत लिया गया था और गिरफ्तार खवातीन में से 42 खवातीन की जो है वो जमानत भी हो चुकी है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जो हैं वो जारी किए गए थे और 9 मई की तोड़ फोड़ के वाक़यात में 3050 अफराद जो हैं वो शामिल हैं। रिपोर्ट में सिर्फ वो तफसीलात दी गई कि कितनी खवातीन जो हैं गिरफ्तार की गई थी, उनमें से कितनी खवातीन की जो है वो जमानत हो चुकी है। इसी तरह मर्द हजरात का भी डेटा उसमें लिखा गया कि कितने मर्द हजरात पर जो है वो FIR दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से कितने लोगों की जमानत हो गई और 9 मई के वाक़यात में कितने लोग जो हैं वो मुलव्वस थे जिनके खिलाफ FIR जो है वो काटी गई थी। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से अदालत में पेश की गई है। इसके अलावा उस रिपोर्ट में मजीद कोई तफसीलात जो हैं ठीक है, वो नहीं लिखी गई। एडवोकेट जनरल पंजाब